ایک مرتبہ کم میں بہت عرصے سے قحط پڑا، کم میں بارش نہیں ہوئی، بہت لوگ پریشان ہوئے، 70 عالم دین منتخب ہوئے جنہوں نے دعا مانگی۔ ان 70 میں سے 7 کا انتخاب ہوا جو بہت بڑے جید علماء تھے، جن کا سیر و سلوک بہت زیادہ تھا، جو علم کے مراتب پہ بہت اعلیٰ درجے کے فائز تھے۔ ان 70 میں سے پھر 7 کو منتخب کیا، اور ان 7 نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ذریعے امام جناب معصوم یعقوب پہ جا کے بہت سی دعا کریں گے تاکہ بارش ہو جائے۔ اچھا، ان 7 میں سے پھر 3 عالم دین منتخب ہوئے، 3 عالم دین کا انتخاب ہوا۔ وہ 3 عالم دین جو تینوں سید تھے اور بہت زیادہ جید عالم دین تھے، وہ تینوں ذریعے بی بی معصوم قوم پہ تشریف لائے بارش کی دعا کرنے کے لیے۔ زری کو پکڑ کے ایک عالم دین جو ان میں سید تھے، زری کو پکڑ کے بہت زیادہ استغاثہ کر رہے تھے، جو دعا کر رہے تھے کہ اچانک ان کو نیند آ گئی۔ عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ذریعے بی بی معصوم قوم کے ساتھ ایک قبرستان ہے، جس قبرستان کا نام ہے قبرستان نو۔ اس میں ایک غیر سید عالم دین علامہ مرزا قمی صاحب مدفن ہے۔ تو وہ اس سید عالم دین کی خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ تم بارش برسانے کے لیے، اتنے سے کام کے لیے بی بی معصوم قم کو زحمت کیوں دے رہے ہو؟ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، بارش کا برسانا، اولاد کا دینا، مریض کو شفا دینا اور رزق بہت زیادہ کرنا، یہ 4 اختیارات مجھے اللہ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں ذریعے بی بی معصوم قم پہ جھاڑو دینے کے بدلے میں۔ کہ وہ مولا کا غلام علامہ مرزا قمی جو ذریعے بی بی معصوم قم پہ جھاڑو دیتا تھا، اللہ کی طرف سے اسے یہ 4 اختیارات حاصل ہوئے ہیں کہ وہ مریض کو شفا بھی اگر وہ دعا مانگے تو مل سکتی ہے، اور بے روزگار ہے تو بے شمار رزق ملتا ہے، بارش بھی برسا سکتا ہے، اور اگر کوئی بے اولاد ہے تو اسے اولاد۔ تو یہ عالم دین نیند سے بیدار ہو کے اپنے باقی 2 عالم دین سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو مرزا قمی صاحب بھی یہ کام کروا سکتے ہیں۔ خیر، وہاں سے وہ بی بی کی ذریعے سے مرزا قمی کی قبر پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی، تو قم میں اتنی موسلا دھار بارش ہوئی کہ آج سے پہلے قم میں کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی کہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ گھر پہنچنا مشکل ہو گیا، اتنی شدید بارش۔ وہ واپس زری پہ آئے، 2 رکعت نماز شکرانہ انہوں نے ادا کی، بی بی کا شکر ادا کیا، اور فرمایا کہ اگر یہ 4 اختیارات وہ مرزا قمی دعا مانگے تو اللہ ان کی دعا کو پورا کر کے دے سکتا ہے۔ تو بی بی معصوم قم سے ہم نے کیا مانگنا ہے، ان سے کس طرح سے وسیلہ کرنا ہے، ان سے کس طرح سے۔ تو اس عالم دین کو پتہ تھا کہ اگر 40 دن کوئی چلا کاٹا جائے، کوئی عمل کیا جائے تو مرا ہوا بندہ خواب میں آتا ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ علامہ مرزا قمی کو خواب میں بلانے کے لیے 40 دن کا وہ چلا، 40 دن کی دعا کی۔ علامہ مرزا قمی ان کی خواب میں آئے اور کہتے ہیں کہ آپ نے 40 دن زحمت کیوں کی؟ میری قبر پہ آتے میں تمہیں اس کا حل بتا دیتا، اس کا جواب بتا دیتا۔ تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ آپ غیر سید ہم سادات کو آزماتے ہیں، تو مجھے آپ پہلی رات ہی بتا، میری خواب میں آ جاتے، 40 دن مجھے چلا کاٹنا نہ پڑتا، پہلی رات میری خواب میں آ کے مجھے مسئلہ بتا دیتے۔ تو وہ علامہ مرزا قمی فرماتے ہیں کہ اگر پہلی رات میں تمہاری خواب میں آ جاتا تو 40 دن تم خدا کی عبادت کیسے کر سکتے؟ کہ آپ بتائیے کہ بی بی سے ہمیں کیسے وسیلہ کرنا ہے، بی بی سے کیا مانگے؟ تو وہ فرماتے ہیں، علامہ مرزا قمی فرماتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں بی بی کے غلام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بی بی سے کچھ مانگنا ہے تو اپنی آخرت کی شفاعت مانگے کہ بی بی ہمیں آخرت میں ہماری شفاعت کریں اور ہمارے حامی و ناصر ہوں، اور ہماری آخرت کی وہ شفاعت کریں، اپنی آخرت کی بخشش، اپنی آخرت کی شفاعت بی بی سے مانگے تاکہ بی بی ہم سب کی شفاعت کریں۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ میرا پاک اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں جناب بی بی معصوم قم کی نقشی قدم اور معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔